بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 18 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا۔ آواز کانتا، مصنف سمیرہ شریف دور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 03332495373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 18 صفحہ نمبر 144 سے۔ انا، مجھے کالج کی تمام صورتحال سے ضرور آگاہ کرنا۔ میرے نہ جانے پر ایاز لوگوں کا کیا ری ایکشن ہے ضرور بتانا۔ دھیمے لہجے میں اس نے تاکید کی تو اس نے سر ہلا دیا۔ میں کالج آ کر تمہیں کال کروں گی، ڈونٹ وری۔ چند مزید باتوں کے بعد اس نے کال بند کر دی۔ شیوار کے بغیر کالج جانے کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجبوراً تیار ہوئی۔ اپنا بیگ اور تمام چیزیں سمیٹ کر ڈائننگ ہال میں آئی تو وہاں سبھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ ولید کو دیکھ کر وہ رکی اور پھر اسے نظر انداز کرتے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کل کا سارا دن یہ شخص گھر پر نہیں تھا اور رات کو بھی نہ جانے کب لوٹا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر رہ کر اسپتال کے کمرے میں لیٹا سفید پٹیوں میں جکڑا نہایت خوبصورت و دلکش وجود آ کر ہلچل مچاتا رہا تھا۔ اسے تو بس یہی بات اذیت دے رہی تھی کہ یہ شخص اس حسین و جمیل لڑکی کو اسپتال لے کر گیا۔ اس کی شرٹ اس لڑکی کے خون سے رنگین تھی۔ ساری رات اس کی بے چینی اضطراب میں گزری تھی اور اب بھی ولید ضیاء احمد پر نگاہ پڑتے ہی اسے اپنا آپ ایک اندیکھی آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ سغرا نے اس کے سامنے لا کر ناشتہ رکھا تو اس نے بے دلی سے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ گلاس خالی کر کے اپنی چیزیں سمیٹ کر وہ اٹھی تو سبی بیگم نے اسے ناقدانہ نگاہوں سے دیکھا۔ ناشتہ تو ڈھنگ سے کر لو، انہوں نے ٹوکا۔ بس کر لیا۔ ولید نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عجیب بیزار انداز تھا۔ وہ اپنی چیزیں لے کر وہاں سے نکل گئی۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے روشنی کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ موڈ نہیں ہو رہا ہوگا ناشتہ کرنے کا۔ روشنی کے جواب پر وہ بھی نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا وہاں سے نکل آیا۔ اس کی گاڑی ابھی تک ورک شاپ میں تھی اور 2 دن سے وہ گھر والی گاڑی استعمال کر رہا تھا، جبکہ بابا والی گاڑی گھر کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ لے کر پورچ میں آیا تو انا اندر سے نکل آئی۔ گاڑی میں ڈرائیور کی جگہ ولید کو دیکھ کر وہ رکی تو ولید نے گاڑی پات دے کر لاک روک دی۔ آپ کی گاڑی ابھی تک ورک شاپ سے واپس نہیں آئی؟ قریب آ کر اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آج آ جائے گی، تم بیٹھو میں ڈراپ کر دوں گا۔ فرنٹ ڈور کھولتے اسے کہا تو وہ ایک عجیب سی نگاہ اس پر ڈالتے فرنٹ سیٹ پر ٹک گئی۔ موڈ کیوں آف ہے؟ اسے انا کا انداز بڑا عجیب سے لگا۔ آپ سے مطلب؟ جواب اس سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ وہ حقیقتاً ٹھٹکا۔ خیریت؟ وہ انا کے پل پل بدلتے موڈ پر بڑا حیران ہوتا تھا۔ عجیب سی موٹی لڑکی تھی، بغیر جواب دیے وہ باہر بدستور دیکھے جا رہی تھی۔ 10 سالوں میں کس قدر چینجز آئی تھی اس کے اندر۔ اسے اپنے موڈز کے تابع رہنے والی خاصی نخریلی اور موٹی لڑکی لگ رہی تھی، ایک پل میں اپنی اپنی سی اور ایک پل میں ٹوٹلی غیر قطعی اجنبی۔ محترمہ، کس بات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ رات 12 بجے تک کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں نا، ایک دم سنجید ولید کو دیکھتے اس نے تیزی سے کہا۔ اس لیے آپ بھی میری ذات میں انٹرفیئر مت کیا کریں تو بہتر ہے۔ ولید اب حقیقت میں حیران رہ گیا تھا۔ انا کا انداز اور تیور خاصے جارحانہ تھے، جذبات میں سلگتا ہوا سا احساس۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا جس کے تیور ناقابل فہم تھے۔ اس کے دیکھنے پر وہ اپنی گود میں رکھے بیگ کے سٹیپ سے کھیلنے لگی۔ اس بیویوں والی باز پرست کی کوئی وجہ؟ اب پزل ہونے کی باری انا کی تھی۔ وہ ولید کے الفاظ پر خاصی جذبز ہوئی۔ گھبرا کر اسے دیکھا، وہ سنجیدگی سے سامنے دیکھ کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ یہ بکواس نہیں، جس طرح کا تمہارا برتاؤ ہے نا اسی کے مطابق جواب تھا۔ اب کہ ولید نے اس کی طرف دیکھتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تو وہ فوراً پلکیں جھکا گئی۔ اس شخص کی آنکھوں میں بے پناہ حدت تھی کہ وہ تاب نظارہ نہ لا سکی۔ ایسے سوال کرنا آنے جانے کی ٹائمنگ یاد رکھنا، یہ تو بیویوں کا ہی کام ہوتا ہے نا، اس نے جتایا۔ مائی گاڈ، دماغ خراب ہے آپ کا، بس بات نہیں کریں آپ مجھ سے۔ ایک دم صورتحال سمجھتے سوال کی وضاحت جان کر وہ بالکل ہی آؤٹ ہو گئی تھی۔ ولید کے اندازے نے اندر ہی اندر سلگا کر رکھ دیا۔ میں نے تمہیں اس خراب موڈ کی وجہ پوچھی تھی، پتھر تو تم نے کھینچ کر مارا، ڈائریکٹ اٹیک۔ میرا موڈ قطعی خراب نہیں ہے، بس میرا دل آپ سے بات کرنے کو نہیں کر رہا۔ اب کے تندھی سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ کیسا بچکانہ انداز تھا بچوں والا۔
دل کیوں نہیں چاہ رہا بھلا؟ انا نے سر اٹھا کر اس کے چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ دیکھی۔ یہ مسکراتا شخص اس کی دل کی دنیا زیر و زبر کر گیا۔ اسے اپنا دل اپنی ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ کتنی خوبصورت ہیں اس شخص کی آنکھیں اور مسکراہٹ۔ پتہ نہیں وہ ایک دم یسید کی ضد میں آ گئی۔ اس نے ہونٹ کچل لیا، اندر ایک مجروحی کیفیت پیدا ہوئی تو سیٹ سے ٹیک لگا کر سیدھی ہو گئی۔ دل چاہا کہ اس شخص کو دیکھتی رہے اور بس دیکھتی ہی رہے۔ آپ دوبارہ اسپتال گئے؟ کیسی طبیعت ہے اس لڑکی کی؟ خود سے ہا کر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کل بھی 2 دفعہ گیا تھا اور جمعے کو تمہارے ساتھ گیا تھا۔ اب تو خاصی بہتر ہے، مگر جب بھی چکر لگا وہ نیم غنودگی میں تھی، براہ راست ملاقات نہیں ہوئی۔ بہت پیاری اور خوبصورت لڑکی ہے نا؟ ولید کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ ہنس دیا۔ ہوگی، میں نے غور سے نہیں دیکھا۔ انا کو لگا اس کے اعصاب ایک دم چٹکنے لگے ہوں، تن من ایک دم جھلس اٹھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، لڑکی کو ایکسیڈنٹ کے بعد آپ ہی اسپتال لے کر گئے تھے نا؟ اس رات 1:30 بجے واپسی ہوئی تھی، اس کے بعد بھی چکر لگائے ہیں، کل رات بھی 12 بجے واپس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے غور سے نہیں دیکھا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ ولید نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایک سلگتا ہوا رقیبانہ سا احساس تھا اس کی آنکھوں میں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا وہ سر جھکا گئی۔ لگتا ہے خاصی ماڈ اور ایلیٹ فیملی سے تعلق ہے ان کا، اس نے کہا، پر ولید خاموش ہی رہا، اور ولید کی خاموشی انا وقار علی کو اپنی روح میں ایک دم اترنے والا بوجھ لگنے لگی۔ اس کا دل کٹ کٹ کر گرنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور خوب روئے۔ ولی؟ کچھ پل بعد بڑے ضبط سے پکارا۔ ولید نے چونک کر اسے دیکھا وہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ آپ کے زخم کیسے ہیں اب؟ میرا مطلب ہے دوبارہ بینڈیج کروائی؟ کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کل اور پرسوں دونوں بار کروائی تھی، اب بہتر ہیں۔ کیا گاڑی کا زیادہ ہی نقصان ہو گیا جو ابھی تک گیراج سے نہیں آئی؟ اس نے مزید پوچھا۔ آ جائے گی آج، جاتے ہوئے وہاں سے ہو کر ہی جاؤں گا۔ ایک بات کہوں انا؟ کچھ توقف کے بعد اس نے انا کو دیکھا، وہ چونک گئی۔ جی کہیں۔ وہ کانشیس سے ہو کر بیٹھ گئی تھی کہ نہ جانے کیا کہہ دے۔ ایک دم تمہارا موڈ بدلتا ہے، دل چاہا تو بات کر لی، ورنہ ناراض، بڑا بچکانہ برتاؤ ہو جاتا ہے بعض اوقات تمہارا، اور میں الجھ جاتا ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی بات ہے جو تمہیں الجھا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں تمہارا رویہ اور اب اس وقت کا رویہ مجھے الجھا گیا۔ ہم کزنز ہیں، اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ ایسا کیا پرابلم ہے جو تمہیں ایک دم ڈسٹرب کر دیتا ہے؟ اگر اعتماد کرتی ہو تو پلیز ڈسکس کرو۔ انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ ولید نے گردن گھما کر بات کرتے کرتے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں کی مقناطیسیت نے انا کے اوپر بڑے دلکش انداز میں اثر کیا۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں کتئی پریشان نہیں۔ ہاتھوں کو مسلتے دھیمے سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو خواہ وہم ہو گیا۔ اس نے ٹالا تو ولید نے بڑی خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ وہم نہیں بلکہ 100% یقین ہے۔ پلیز ولی، ایسی کوئی بات نہیں، بس شروع سے ہی موڈی ہوں۔ 10 سال پہلے تک تو تم موڈی نہیں تھی۔ اس نے طنز کیا تو وہ ہنس دی۔ انسان کو بدلتے ایک پل لگتا ہے۔ 10 سال پہلے میں بالکل بچی تھی، میری ترجیحات اور ضروریات قطعی مختلف تھی۔ تب کھانے پینے کھیلنے کودنے سے ہی فرصت نہیں تھی کہ مجھے دنیا کو دیکھنے پر پرکھنے کا سلیقہ کیوں کرا تھا۔ پاکستان آنے کے بعد وہ وقت بدلا۔ 10 سالوں میں کئی ماہ، دن، گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ آتے ہیں۔ موڈز کا کیا ہے، وہ کب بدل جائے۔ ولید نے سنجیدگی سے اس کے خوبصورت گلاب کی طرح تر و تازہ مہکتے کھلے کھلے سے چہرے کو دیکھا۔ کچھ دیر قبل والی کیفیت نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ناقابل فہم سا احساس ضرور تھا جو ہمیشہ کی طرح اب ڈسٹرب کر رہا تھا۔ موڈی تو میں شروع سے ہی تھی، بس پہلے آپ نے کبھی مجھ کو غور سے پڑھا ہی کب تھا؟ ولید نے بغور دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی، بہت پیاری دلکش مسکراہٹ تھی اس کی۔ چلو اب پڑھنا چاہتا ہوں نا، اب کیوں کترا رہی ہو؟ پڑھنے دو پھر مجھے۔ ولید کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ انا کی مسکراہٹ ایک دم رکی، بغور اسے دیکھا، وہ سامنے دیکھتے کہہ رہا تھا۔ مجھ کو پڑھ کر بھلا کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ خواہ وقت کا ضیاع۔ کچھ بھی حاصل نہ ہو، کم از کم تمہارے بدلتے موڈز کی وجہ تو پتہ چل ہی جائے گی۔ لا حاصل، وہ مسکرا کر غیر باہر دیکھنے لگی۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ کچھ حاصل ہوگا کہ نہیں۔ سرے ورق دیکھ کر کتاب کے نفس مضمون کا اندازہ لگانے کا بھلا کیا فائدہ؟ اصل ادراک تو کتاب پڑھ کر ہی حاصل ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا رقم ہے۔ اوف ولی، آپ پینا، اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے اندر، وہ جھنجھلا کر بولی۔ خیر، خوبصورت دلکش کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی نا،
وہ ہنس دی، بڑی معطر اور تر و تازہ سی ہنسی تھی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ بزنس کے بجائے لا پڑھتے، جرا آپ بہت اچھی کر لیتے ہیں۔ کالج آتے دیکھ کر وہ کچھ پرسکون ہو کر مستعد بیٹھ گئی تھی۔ اور تم بہت اچھی طرح بات کو پلٹنے کا ہنر جانتی ہو۔ خیر، تمہارے ان بدلتے موڈز کی وجہ بھی ہم کسی نہ کسی دن معلوم کر ہی لیں گے۔ آخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کالج کے گیٹ کے سامنے گاڑی روکتے اسے دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا تو انا کھلکھلا کر ہنس دی۔ صبح اس کا موڈ کتنا خراب تھا، مگر اب ولید کی اپنے لیے فکر مندی اپنی ذات کے لیے الجھتا دیکھ کر وہ اندر تک شانت ہو گئی تھی۔ یعنی وہ اس سے بے خبر نہیں تھا، اس کی پرواہ تھی اسے بھی۔ یوں لگا دہکتی آگ پر پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں، گویا یوں جیسے کسی نے دل کی بے قراری پر ہولے سے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ سارا اضطراب، فکر مندی اور بے قراری ایک دم ختم ہو گئی تھی جیسے۔ اس نے تپتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک اتر گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اس نے آنکھوں میں بے پناہ اشتیاق اور والہانہ پن لیے اسے دیکھا تھا۔ اس شخص کے لیے وہ خود کو برف کی طرح پگھلتا محسوس کرتی تھی، یوں جیسے تن من دھن پریم کے منتر میں وار کے بیٹھی ہو۔ ایک سانس کی ڈوری اٹکی ہے، اب اس کی بھینٹ چڑھاؤں گی۔ کتابیں سمیٹ کر وہ آہستگی سے گاڑی سے اتر آئی تھی۔ ولید کے ذرا سے التفات سے اسے اپنا آپ ہواؤں میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ جذبوں میں ایک دم صبح خرامی چھا گئی۔ ولید نے اسے گیٹ سے اندر غائب ہوتے دیکھ کر آہستگی سے میڈیکل کالج کے سامنے گاڑی روک کر مصطفیٰ شاہ زیب علی نے اس وسیع و عریض عمارت کو دیکھا۔ چیئرمین صاحب کے پاس وزٹنگ کارڈ بھجوایا تو اگلے ہی لمحے انہوں نے بلوا لیا۔ السلام علیکم۔ پولیس آفیسرز کے روپ میں مصطفیٰ شاہ زیب علی کو دیکھ کر وہ چونکے تھے۔ وعلیکم السلام۔ ایک دم اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کا والہانہ انداز میں خیر مقدم کیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ مصطفیٰ مسکرا دیا۔ فائن۔ اور شاہ زیب علی کیسا ہے؟ بھابھی، بچے، باقی لوگ؟ کافی عرصے سے ان لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اب بڑے پرسکون انداز میں وہ سب کا حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، بابا اکثر آپ کو یاد کرتے ہیں۔ مجھے آپ سے ایک ضروری کام تھا، اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ رسمی باتوں کے بعد مصطفیٰ نے اپنی آمد کا مقصد واضح کیا۔ وہ چونک گئے۔ مصطفیٰ کا انداز سنجیدہ تھا۔ خیریت؟ جی، مصطفیٰ مسکرا دیا۔ اسی میڈیکل کالج کے 4th ایئر میں میری ایک کزن پڑھ رہی ہے، اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ چیئرمین صاحب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ اسے جانتے بھی ہوں، میڈیکل 4th ایئر کی طالبہ ہیں، شہوار سکندر علی نام ہے ان کا۔ اب کی وہ قدرے چونک کر متوجہ ہوئے۔ 2 دن پہلے کا واقعہ اس قدر غیر اہم بھی نہ تھا کہ وہ اس قدر جلدی بھول بھی جاتے۔ اس لڑکی کی وجہ سے کالج کے 2 گروپ کا آپس میں تصادم ہوا تھا۔ معاملہ سنگین تھا کہ اگر ایک گروپ کی شہرت بدنام زمانہ تھی تو دوسرا گروپ بھی خاصی مضبوط بیک گراؤنڈ رکھتا تھا۔ عام واقعہ ہوتا تو ٹیچرز اور وہ خود کبھی بھی توجہ نہ دیتے، مگر وجہ یہ تھی کہ ہاشم کا خاندان ایک مضبوط سیاسی پس منظر کا حامل تھا اور ان لوگوں سے ان کے ذاتی مراسم بھی تھے۔ اس لیے وہ ذاتی طور پر اس معاملے میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئے تھے اور معاملے کو اپنے طور پر حل کرنا چاہتے تھے۔ شہوار سکندر علی۔ 2 دن پہلے کالج کے 2 گروپ ایاز اور ہاشم کے لوگوں کا جھگڑا ہوا تھا۔ یہ جھگڑا کسی طالبہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ کیا یہ وہی بچی تو نہیں؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ جی، مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ او، انہیں حقیقتاً تاسف ہوا۔ مجھے قطعی معلوم نہ تھا کہ یہ بچی تم لوگوں کی رشتہ دار ہے۔ انکل، 2 دن پہلے اس کالج کی 4 دیواری میں جو بھی حرکت ہوئی، میں اس کو اخلاق سوزوں کی حرکت ہی کہوں گا۔ ایسے لڑکوں کو اگر کالجز بنا دینے لگے تو پھر شرفا لوگ کہاں اپنے بچوں کو ایسی درسگاہوں میں آنے دیں گے؟ یہ تو سراسر دھانتی اور اخلاق سے آری حرکات ہیں کہ ایک کمزور بے بس لڑکی عرصہ دراز سے ایک آوارہ بدماش ٹائپ لڑکے کی مسلسل دھمکیاں اور حرکات برداشت کر رہی ہے اور کسی کو احساس تک نہیں۔ اگر 2 دن پہلے یہ واقعہ نہ ہوتا تو کب کسی کو پتا چلتا کہ ایک شریف باکردار لڑکی کیوں کر اپنے کیریئر کو تباہ کر گئی ہے۔ مصطفیٰ کا انداز بظاہر دھیما ہی تھا مگر اس میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ انکل، ایک آوارہ انسان بھری کینٹین کے سامنے ایک باکردار وجود کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، اس کا رستہ روکے اور گالی گلوچ کرے، اس سے بڑی انسانیت کی تذلیل کیا ہوگی کہ کوئی اس لڑکے کی بدماشی کے خوف سے اٹھ کر اس لڑکی کا ساتھ دے؟ مجبوراً اسے خود ہی اپنا تحفظ کرنا پڑے۔ ہاشم گروپ درمیان میں کودے بھی تو اس وقت جب اس شخص کی بدتمیزی کی انتہا ہو گئی تھی اور شیوار نے اسے کتاب کھینچ ماری تھی۔ مصطفیٰ کا انداز بہت برہم تھا مگر اس کے باوجود برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ یہ مسئلہ اسی وقت میرے علم میں لایا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کالج کے تمام ٹیچرز اور میڈیکل سٹاف سے اس سلسلے میں میٹنگ بھی ارینج کی۔
میں نے اس بچی سے بھی ملنے بات کرنے کو بلوایا تھا، مگر اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ گھر چلی گئی تھی۔ جب تک معاملہ ہمارے علم میں نہ تھا ہمیں کچھ پتا نہیں تھا، اور جب صورتحال سامنے آئی ہم نے فوراً پرابلم کو فیس کرنے کی کوشش کی کہ یہ معاملہ نہ بگڑے۔ چیئرمین صاحب نے صفائی پیش کی تو اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ انکل، اس واقعے کی وجہ سے شیوار کی طبیعت کس قدر بگڑی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کئی گھنٹے اس نے مسلسل بے ہوشی اور خوف میں گزار دیے۔ گزشتہ دنوں وہ جس طرح ذہنی سٹریس اور شخصیت کا شکار رہی، اس واقعے کو لے کر اس کی حالت کس قدر خراب ہوئی ہوگی۔ 2 دن وہ کالج نہ آ سکی اور نہ ہی آج آئی ہے۔ انکل، مجھے اس مسئلے کا مکمل اور پراپر سولوشن چاہیے۔ میں چاہتا ہوں اس معاملے کو اپنی ذاتی بحاف پر ہی حل کر سکتا ہوں۔ وہ لڑکا اس قدر لوز کریکٹر اور مختلف کرائم سے ملوث ہے کہ اس پر کوئی بھی کیس بنوا کر جیل میں بھجوا سکتا ہوں۔ نہ مجھے اس کے باپ کی دولت کی پرواہ اور نہ ہی ان لوگوں کے تعلقات کی، مگر میں ہر کام تھرو پراپر چینل کرنے کا عادی ہوں۔ میں مجرم کے گرد شکنجہ کسنے سے پہلے پوری اور مکمل تیاری کا قائل ہوں۔ آپ بتائیں اس سلسلے کے فوری حل کے لیے کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے اسے کالج سے نکال دینا قطعی مشکل امر نہیں ہے، مگر ٹیچرز اور دیگر سٹاف کی رپورٹ کے مطابق اس کا باپ ہائی لیول پر اپروچ رکھتا ہے۔ وہ ابھی تک اپنے بے حد خراب اکیڈمک ریکارڈ کے باوجود کالج میں ٹکا ہوا ہے تو صرف اپنے باپ کی دولت اور اثر و رسوخ کی وجہ سے۔ اگر اس لڑکی کو کالج سے نکال بھی دیا جائے تو بھی اس بچی پر ملبہ گر سکتا ہے۔ ہمیں تمام ممکنات کا جائزہ لے کر ہی کوئی حتمی قدم اٹھانا ہوگا بیٹا۔ یہاں صرف ایک لڑکی کی عزت کا سوال نہیں، اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں جو اس بد کردار شخص کی بد کرداری کا نشانہ بنتی رہتی۔ مصطفیٰ نے برہمی سے کہا، ڈونٹ وری بیٹا، وہ بچی شاہزیب کے رشتہ دار ہی نہیں، میری اپنی بچی ہی سمجھو۔ میں ذاتی طور پر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اس لڑکے کو اب مزید اس کالج میں نہ ٹکنے دیا جائے۔ ہاشم گروپ نے جو بھی معلومات اس کے متعلق فراہم کی ہیں، ایسے کردار کا حامل شخص وہ بھی میڈیکل شعبے میں ہونا، یہ تو سراسر انسانیت کی توہین ہوئی نا۔ انہوں نے کہا، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا میں شیوار کو کالج نہیں آنے دوں گا۔ انکل، برائے مہربانی کوشش کیجیے گا کہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی تعلیم متاثر ہو، وہ ایک ذہین اور محنتی طالبہ ہے۔ جس طرح کے حالات اسے درپیش ہیں، ایسے حالات سے متاثر ہو کر بہت سی لڑکیاں اپنا کیریئر ختم کر لیتی ہیں۔ میڈیکل فیلڈ میں آنا اور ایجوکیشن مکمل کرنا اس کا جوش تھا۔ اگر میرے علم میں اس کا یہ مسئلہ آیا ہے تو میں یہ مسئلہ مکمل طور پر حل کرنا چاہتا ہوں۔ گھڑی دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا، اسے اور بھی ایک اہم ضروری کام تھا۔ آپ بے فکر رہیں بیٹا، میں پوری غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے اپنی مکمل کوشش کروں گا کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے۔ شکریہ انکل، وہ مسکرا کر بولا۔ ایک اور فیور بھی چاہیے، ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے مزید کہا۔ کیسی فیور؟ بابا اس قصے سے قطعی لا علم ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری فیملی کے کسی بھی شخص کو اس قصے کا علم ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ مسکرا دیے۔ ڈونٹ وری، میں اب اس مسئلے کو ذاتی بحاف پر حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ انکل، اوکے، اللہ حافظ۔ چیئرمین صاحب سے ملنے کے بعد وہ خاصا ریلیکس ہوا تھا۔ دل میں ایک اطمینان سا پھیلا تھا کہ اب یقیناً کالج آنے پر شیوار کسی بھی قسم کے خوف وغیرہ سے تو محفوظ رہے گی نا۔ اس نے ان پر اعتماد کرتے اگر ساری صورتحال بتائی تھی تو وہ بھی اسے قطعی مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ مسئلہ تو اس کی اپنی عزت و غیرت کے لیے ایک تعزیانہ تھا۔ وہ اس سلسلے میں جو بھی اقدامات اٹھانا چاہتا تھا قطعی جذباتیت کا شکار ہوئے بغیر حتمی اقدام کرنا چاہتا تھا۔ عادلہ بھابی اپنی والدہ کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ بظاہر عادلہ بھابی اور ان کی والدہ کا رویہ نارمل ہی تھا۔ اب نہ جانے عادلہ رہنے آئی تھی، اب یہ بھی ان کا ایک ہنگامی دورہ تھا جو وہ اکثر میکے کے طویل قیام کے دوران شوہر کی خیر خبر رکھنے کے لیے لگاتی رہتی تھی۔ شیوار سلام دعا کے بعد ان کے سامنے نہیں گئی تھی، کیا پتا کب ان دونوں ماں بیٹی کی زبان کیا اگل دے۔ وہ صبا کے ساتھ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ کچھ پتا چلا؟ عادلہ بھابی کی بہن کاشفہ کا سیریس قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ بال بال بچی ہے۔ عائشہ بڑے ہنگامی انداز میں کمرے میں آئی تھی۔ وہ جو صبا کے ساتھ مل کر میگزین کے اشتہارات پر تبصرہ کر رہی تھی، سر اٹھا کر دیکھا۔ ہائے، کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ صبا بھی حیران ہوئی۔ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی محترمہ، تو کوئی فالٹ ہو گیا تھا جس سے اس کا گاڑی پر کنٹرول نہ رہا اور دوسری گاڑی سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ عادلہ بھابی ہی بتا رہی تھی ماں جی کو کہ جس آدمی کی گاڑی سے ٹکرائی تھی وہی اسپتال لے کر گیا۔ انہیں اطلاع کی جس طرح کی سیریس کنڈیشن تھی، اگر وہ شخص انسانیت نہ دکھاتا تو وہ بچ نہ پاتی۔
یہ تو واقعی بڑے افسوس کی بات ہے، صبا نے کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے محترمہ کی؟ آنٹی بتا رہی تھی کہ پہلے سے کافی بہتر ہے، 1-2 ہفتے اسپتال میں رہنا پڑے گا۔ چلو چل کر آنٹی سے عادت ہی کر لیتے ہیں، اگر ماں جی کہیں گی تو اسپتال کا ہی چکر لگا لیں گے، اب بھابھی جیسی بھی ہوں، ہیں تو بھابھی نا۔ صبا اٹھ کھڑی ہوئی، عائشہ خبر سنا کر پھر باہر نکل گئی تھی۔ تم نہیں چل رہی شیوار؟ اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر صبا نے کہا۔ تم چلو، میں بعد میں آ جاتی ہوں۔ شیوار کو کاشفا کے ایکسیڈنٹ کا افسوس تو ہوا، مگر عادلہ اور ان کی ماں کو برداشت کرنا، وہ ہمیشہ خوفزدہ ہو جاتی تھی کہ نہ جانے کچھ کہہ نہ دیں۔ صبا اور عائشہ لائبہ سمیت ماں جی کے پاس ہی ٹک گئی تھی۔ یہاں ابھی تک کاشفا والا موضوع ہی زیر بحث تھا۔ تم دونوں کب آئیں؟ عادلہ نے عائشہ اور صبا سے پوچھا، جو بڑی پھوپھو کے بیٹوں سے بیاہ ہی گئی تھیں۔ یہ رشتے میں لائبہ کی بھابیاں بھی تھیں، ان کے ہاں خاندان کے باہر بیٹیاں دینے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ہم کل آئی تھیں، صبا نے مسکرا کر جواب دیا۔ رہنے آئی ہو؟ جی یہی سمجھ لیں، ہفتہ ڈیڑھ کی چھٹی ملی ہے، عائشہ نے جواب دیا۔ آپ سنائیں، آپ رکیں گی یا آنٹی کے ساتھ واپس جائیں گی؟ عادلہ اپنے موڈ کی مالک تھی، اس کے پروگرام بھی اس کے اپنے طے کردہ ہوتے تھے، جن میں ان لوگوں کی وجہ سے رد و بدل کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ انہیں میکا زیادہ عزیز تھا، اسی لیے سسرال سے زیادہ وہ میکے میں پائی جاتی تھی۔ نہیں، میں رہنے تو نہیں آئی، مجھے چند چیزوں کی ضرورت تھی، ویسے بھی موم کو ایک ضروری کام تھا تو ان کے ساتھ آنا پڑا، اپنے مخصوص نکوت بھرے انداز میں جواب دیا۔ عائشہ نے مسکرا کر لائبہ کو دیکھا اور پھر عادلہ کی مام کو، جو ماں جی سے محو کلام تھی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ بچی کا اس قدر بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ورنہ فوراً چکر لگاتے۔ آپ کے لیے تو یقیناً بہت بڑا صدمہ ہے، اللہ ساتھ خیریت و صحت کے بچی کو گھر لائے، آمین۔ ماں جی بے پناہ تشویش لیے اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھیں۔ یہ سب تو زندگی کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے۔ بیگم عبدالقیوم کا انداز بے پرواہ تھا۔ ہم رات کو ضرور عیادت کو آئیں گے، ماں جی نے خلوص سے کہا۔ مجھے دراصل آپ سے ایک کام تھا، اس لیے آنا پڑا۔ اپنے انداز سے ہٹ کر انہوں نے کہا تو وہ سب چونکی۔ خیریت؟ ماں جی نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کے گھر میں جو لڑکی رہتی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، شیوار، اس کی ماں سے ملنا تھا، اسی سے کام تھا۔ سب حیران ہوئی تھی۔ لائبہ نے گھبرا کر عادلہ کو دیکھا، وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، شیوار کے نام پر بڑے تمسخرانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ کوئی ضروری کام تھا کیا؟ ماں جی کا وہی پرخلوص انداز تھا۔ یوں ہی کہہ لیں، کام تو اس کی ماں سے ہی تھا کہ بیٹی کی ماں وہی ہے، پھر سوچا کہ آپ سے بات کر لوں، لڑکی آپ کے گھر میں ہی رہ رہی ہے تو کیا حرج ہے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ ماں جی الجھ گئیں۔ میری تو اس کی ماں سے براہ راست کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، کبھی یہاں آتے جاتے دیکھا بھی نہیں۔ عادلہ بتاتی ہے کہ وہ بہت کم کہیں آتی جاتی ہیں، حویلی میں ہی رہتی ہیں۔ ہاں، وہ حویلی کے اندر ہی رہتی ہیں، شادی بیاہ میں بھی کہیں نہیں آتی جاتی، پردہ دار عورت ہیں، ماں جی نے خوش اخلاقی سے بتایا۔ میں ایاز کے لیے اس کی بیٹی کے رشتے کے لیے آئی ہوں۔ آخر کار بیگم عبدالقیوم نے بم پھوڑ ہی دیا۔ اندر آتی شیوار دروازے میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ باقی سب بھی حیرت زدہ ہو کر عادلہ اور اس کی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ جی کیا مطلب؟ ماں جی واقعی نہیں سمجھی تھی۔ بڑا سادہ اور واضح مطلب ہے آنٹی جی، مام میرے بھائی ایاز کا رشتہ شیوار کے لیے چاہ رہی ہیں۔ عادلہ نے وضاحت کی، انداز وہی مخصوص تمسخرانہ تھا۔ مگر ہم تو شیوار کا رشتہ مصطفیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں، تبندہ نے ہاں بھی کر دی ہے، تمہارے سامنے ہی بہت سارا معاملہ طے ہوا تھا، تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ ہم ان دونوں کے نکاح کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ مہرالنساء بیگم نے ایک دم برا مان کر عادلہ کو دیکھا۔ ابھی ہاں ہی ہوئی ہے، کون سا شادی ہو گئی ہے؟ مہرالنساء بیگم کے برا مان جانے پر وہ بھی ایک دم برفروختہ ہوئی تھیں۔ عزت دار گھرانوں میں کسی کو زبان دے دینا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ شیوار ہمارے خاندان کی بیٹی ہی نہیں، اب بہو بھی ہے۔ شیوار گمسم سی کھڑی تھی، وہ شخص اسے پورے کالج میں ذلیل کرنے کے بعد اب اس گھر میں اسے ذلیل کروانے کو اپنی ماں بہن کو بھیج رہا تھا۔ عادلہ نے آپ کو شاید یہ سب نہیں بتایا، ہم پہلے شیوار اور مصطفیٰ کا رشتہ طے کر چکے ہیں۔ ماں جی نے بیگم عبدالقیوم کو دیکھا، عادلہ تمسخر سے ہنس۔ میں نے تو یہ بات سب کو بتائی تھی، مگر شیوار نے لگتا ہے ایاز کو نہیں بتائی، ورنہ وہ ہم پر زور نہ دیتا کہ ہم اس گھر میں آ کر اس کا رشتہ مانگے۔ عادلہ کو ہنسی سب کے اعصاب پر ایک تازیانے سے ثابت ہوئی تھی۔ بہو صاف بات کیا کرو، ہمیں یہ ہنسی میں کہی گئی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ عادلہ کے انداز کو نظر انداز کرتی مہرالنساء بیگم نے قدرے سکون سے کہا، صاف بات یہ ہے کہ ایاز شیوار کے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے، دونوں میں کیا معاملات طے ہیں یہ مجھے نہیں پتا۔ اگر ایاز نے رشتہ طے ہو جانے کے باوجود
سب جانتے بوجھتے ہمیں ادھر بھیجا ہے تو یقیناً شیوار کی رضامندی سے ہی بھیجا ہوگا. ہمیں جواب دینے سے پہلے آپ شیوار سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتی ہے. عادلہ کا مقصد شیوار کو صرف ذلیل کرنا تھا، اور قدرت کی طرف سے اسے بہت اچھا موقع بھی مل رہا تھا، تو وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ کیوں نہ اٹھاتی. لاؤنج میں موجود تمام افراد کو گویا سانپ سونگ گیا تھا. شیوار اپنی جگہ ساکتی رہ گئی. شیوار کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا معیار اتنا گھٹیا اور سطحی نہیں ہو سکتا. آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے بھابی. شیوار سے ہمیں پوچھنے کی قطعی ضرورت نہیں، اسے ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں. ایاز اس کے کالج میں پڑھتا ضرور ہے، مگر وہ اس کی چوائس نہیں ہوگا. عائشہ کو سب سے زیادہ غصہ عادلہ کے انداز پر تھا. ایک دم سنبھل کر گویا توپ داغ دی. اچھا تو پھر ایاز اسے ہر قیمت پر ایمی حاصل کرنے کو بےتاب ہے. عادلہ بھی ایک دم غصے سے بولی. ہمارا اکلوتا بھائی ہے، کروڑوں کی جائیداد، بزنس کا مالک، ہماری ایک کلاس ہے، مقام ہے. ایسی 2 کی لڑکیوں کو تو ہم نوکر بھی نہیں رکھتے. نوکر رکھتے ہوئے بھی ہم اس کا شجرہ نفس کو کھنگالتے ہیں. عائشہ کے یہ الفاظ کہ اس کا معیار اتنا گھٹیا، سطحی اور عام نہیں ہوگا. عادلہ کو یہ الفاظ سیخ پال کر. تو پھر آپ کو ہمارے گھر آنے کی بھی زحمت نہیں کرنا چاہیے تھی بھابی. عائشہ عادلہ کے اس تکبر بھرے زام پر اسے گھورتے ہوئے بولی. یہ بات تم شیوار سے پوچھو کہ اس نے ایاز سے کس قسم کی ڈیلنگ کی ہے. جائیداد اور بینک بیلنس میں ایاز سے کتنا مال بٹورا ہے. نہ جانے اسے کون کون سے سبز باغ دکھائیں کہ ہمیں اس کا رشتہ مانگنے پر مجبور ہونا پڑا. شیوار نے سختی سے دروازے کو تھاما. عادلہ کے الفاظ اس کے اعصاب کو بم کی مانند پھوڑ گئے تھے. اسے لگا کہ وہ ابھی گر جائے گی. عادلہ بہو، بس اب ایک لفظ بھی نہیں. شیوار کیا ہے ہم اسے اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں. تمہارے بھائی نے یہ فیصلہ کیا یا خواہش کی، یہ اس کا مسئلہ ہے. ہم نے مصطفیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا ہے. اگر نہ بھی کیا ہوتا تو بھی ہم نے شیوار کو خاندان سے باہر نہیں بھی آنا تھا. مہرونسا بیگم سختی سے گویا ہوئی. وہ اس خاندان کا خون تو نہیں جسے باہر نہیں بھی آ جا سکتا. بیگم عبدالقیوم نے اپنی مسلسل خاموشی کو توڑا. یہ تمہاری سوچ اور سمجھ کی باتیں ہیں، ہم تمہیں وضاحت دینا پسند نہیں کرتے. ایسی 2 کی لڑکیوں کی اوقات کیا ہے بھلا؟ اتنا ہی اسے خاندانی بنانے کا شوق تھا تو پھر اسے کالج میں دوسروں کو سبز باغ دکھانے سے بھی منع کیا ہوتا. وہ ایک دم سیخ پاہی ہو گئی. عادلہ بہو، مہرونسا بیگم ایک دم غصے سے کھڑی ہو گئی. کسی سے رشتہ مانگنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے بیگم عبدالقیوم. ہم عزت دار لوگ ہیں. اگر تبندہ کی دی ہوئی قسم کا پاس نہ ہوتا تو ہم تمہیں بتاتے کہ وہ کون اور کس حسب نسب سے تعلق رکھتی ہے. ہمیں اس کی جان و آبرو کی فکر ہے، ورنہ ہم ابھی تمہاری تمام باتوں کا جواب دیتے. بہرحال تم اپنی ماں کے ساتھ اپنے بھائی کے لیے آئیں، اس عزت افزائی کا شکریہ. اگر دنیا میں کوئی آخری شخص بھی ہوتا تو بھی ہم تمہارے بھائی کے لیے رشتہ قبول نہ کرتے. ہم ایک دفعہ ہی تم لوگوں سے رشتہ کر کے پچھتا رہے ہیں. یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ کون نیچ اور 2 کا حامل ہے. ہم اب مزید ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہتے. غصے کی زیادتی کے باوجود بڑے تحمل سے وہ گویا ہوئی. آپ اچھا نہیں کر رہی، پچھتائیں گی. عادلہ بھی نخوت سے گویا ہوئی. تمہیں اس گھر میں لا کر جو پچھتا رہے ہوں اس سے بڑھ کر اور کیا پچھتانا. دیکھا ماں، یہ ہے ویلیو اس گھر میں میری. ہم نے تو بھلا سوچا تھا، مگر ایسے گندے لوگوں کو عزت راست کب آتی ہے؟ نہ جانے کس کا گندا خون ہے. عادلہ، مہرونسا بیگم کی آواز پر وہ تینوں دہل کر کھڑی ہو گئی. ماں جی پلیز آرام سے، سکون سے. عائشہ نے فوراً ماں کا غصے سے کانپتا وجود تھاما. شیوار ایک دم اپنے کمرے کی طرف بھاگی. آپ پلیز بھابھی اس وقت خاموش رہیں. صبا بھی غصے سے گویا ہوئی. دوسری طرف سے آ کر ماں کو تھاما. عادلہ جس قدر بدسلوکی پر اتر آئی تھی اب بولنا ناگزیر ہو چکا تھا. ہاں، کسی کو آئینہ دکھائیں تو وہ اسی طرح چیختا چلاتا ہے. یہ تو وہ گھر سے ہی طے کر کے آئی تھی کہ بیگم عبدالقیوم سے رشتے کی بات چھیڑیں گی، مگر عادلہ کے معاملے وہ ایک لفظ بھی نہیں کہیں گی، اور وہ عادلہ کی پرفارمنس سے مطمئن تھی. ہاں، دوسروں کو آئینہ دکھانا آسان ہے، مگر آئینے میں اپنی کرے بدصورت شکل دیکھنا مشکل ہوتا ہے. بھابھی، آپ نے تو آج انتہا کر دی. کچھ تو سوچا ہوتا کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے. اپنے ہی بچوں کو کھا جانے کی عادت سانپ کی ہوتی ہے. آپ کی اخلاقیات نہ جانے کیا ہیں. شاید دوسروں کی کردار کشی کر کے اسے ذلیل کر کے آپ کو روحانی لذت حاصل ہوتی ہے. اول روز سے آپ نے شیوار کے ساتھ بیر مان رکھا ہے، مگر افسوس آپ کی ان تمام حرکتوں اور الزامات سے آپ کا کردار بہت کھل کر واضح صورت میں سامنے آ گیا. عائشہ نے خاصی تلخی سے جوابی کارروائی کی. شیوار پر ہمیں ایسے ہی اعتبار ہے جیسے کوئی انسان اپنی ذات پر کرتا ہے. آپ کو شاید اپنی ذات، اپنے کردار یا اپنے بھائی کے معاملات پر شک ہو، مگر ہمیں نہیں.
صبا کو بھی عاطلہ کی باتیں زخمی کر گئی تھی، پھر وہ کس طرح خاموش رہتی؟ میں بھی دیکھتی ہوں کیا کرتے ہو تم لوگ، مجھے ذلیل کر کے اچھا نہیں کیا، اب دیکھنا شیوار کو کیسے مصطفیٰ کا ہونے دیتی ہوں۔ میری بہن کو ٹھکرا کر ایک 2 ٹکے کی لڑکی کو چنا، حیرت ہے وہ اتنے گھٹیا کردار کی نکلی کہ میرے بھائی کو بھی نہ بخشا۔ ہم تو پھر عزت سے بیانا چاہتے تھے مگر… چلے مام، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ بے عزتی اور ذلت سہتی ہوں میں یہاں روزانہ۔ عادلہ نے ایک دم پینترا بدلا، چھم چھم روتے ماں کا ہاتھ پکڑے وہ وہاں سے چلی گئی۔ ماں جی بے دم سی ہو کر صوفے پر گری تھی۔ ماں جی ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، آپ کو ان کی طبیعت اور مزاج کا پتہ تو ہے نا، جب کسی طرح زور نہیں چلتا تو یہ نیا ڈرامہ کرنے چلی آئی، اور اس کے لوفر آوارہ لفنگے بھائی کو کیا ہم نہیں جانتے؟ کوئی بھی صاحب نظر انسان اس پر ایک نظر ڈال کر اس کی تمام خوبیوں کا ادراک حاصل کر لیتا ہے۔ محض ہم کو اور شیوار کو اذیت دینے کا مقصد تھا اور کچھ نہیں۔ لائبہ نے ان کے دونوں یکسر ہاتھ تھام کر تسلی دی تو انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 18 صفحہ نمبر 153 پہ اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 19 پہ سماعت فرمائیں۔